بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدم قدم پر درست فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کیجیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھا کام کرنا تو چاہتا ہے مگر اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں یا پھر معاشرے میں پھیلے ارد گرد لوگوں کے عمل اور ان کے مشوروں کی وجہ سے وہ اچھا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان عام طور پر مشوروں اور لوگوں کی جانب سے کیے جانے والے اعمال کی روشنی میں ہی کوئی کام کرتا ہے۔ اگر انسان کو اچھا مشورہ مل جائے تو پھر وہ غلط کام کر نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی برا مشورہ مل جائے تو پھر وہ چاہتے ہوئے بھی اچھے کام کی طرف نہیں چل سکتا۔ شاید یہی اس کی بڑی کمزوری ہے، لہٰذا زندگی میں انسان کب کب کیا کیا غلطی کرتا ہے اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آئے گا ظالم تین قسم کے ہیں۔ پہلا ظالم مظلوم کی آہیں اور فریادیں سن کر تائب ہو جاتا ہے۔ دوسرے ظالم کو احساس ظلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود کسی کے عتاب کا شکار ہو جائے۔ تیسرا ظالم وہ ہے جو خود پر بدترین حالات مسلط ہونے کے باوجود احساس جرم میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کسی نہ کسی رنگ میں ظالم تو ہر کوئی ہے، لیکن تیسرا ظالم کبھی نہ بننا، کیونکہ قدرت اس تیسرے ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تکبر روح کا خفیہ قاتل، بعض قصدن اور ارادتاً رکھا جاتا ہے۔ بخل ہو تو عمل سے صاف جھلکتا ہے، نفرت ویسے ہی شعوری طور پر کی جاتی ہے، بزدلی خود تو کیا دوسروں سے بھی نہیں چھپتی۔ حسد انسان کے اندر پیدا ہوتے ہی چیخ چیخ کر اپنا پتہ بتا دیتی ہے، لیکن تکبر تاحیات عاجزی کی چادر تلے چھپ کر پرورش پاتا رہتا ہے۔ تکبر وہ گناہ ہے جو بغیر کچھ کیے محض دل میں رکھنے پر صادر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج اپنے دل کے سارے خانے اچھی طرح ٹٹول لے، کہیں کسی کونے کھدرے میں کسی بوسیدہ چادر کے نیچے تکبر پڑا ہوا نظر آئے تو نکال پھینکے، ورنہ پکڑ آئے گے، لیکن پکڑ آنے کی وجہ سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد ہے خودداری اور خود انحصاری۔ جہاں تمہیں اختلاف کرنے کا حق یا حوصلہ نہ ہو، وہاں تعلقات نہیں غلامی ہوتی ہے، اور غلامی سے نجات محض خودداری سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے خود انحصاری چاہیے۔ خود انحصاری وہ جوہر ہے جو محنت، دیانت اور لیاقت کو طویل ریاضت کی بھٹی میں جلا کر حاصل ہوتا ہے، لیکن لوگ اسے راتوں رات پا لینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ غلامی سے نجات چاہیے تو خود انحصاری حاصل کرو، ورنہ سوکھی خودداری دکھانے والے بھوکے مر جاتے ہیں، خواہ وہ فرد ہو، ادارے ہوں یا قومیں۔ تقدیر میں توحید کی روح کی منافی ہے، کیونکہ اگر تم رب کی ذاتی اور صفاتی وحدانیت کے پوری طرح قائل ہو تو کوئی حاصل یا لا حاصل صرف میں یا تو سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح ہر نتیجے کی شرط اول ہے، لیکن صحیح کسی نتیجے کا واحد سبب نہیں، بلکہ قدرت کا ایک عظیم تر، کثیر جہتی اور نہایت منظم منصوبہ ہمیشہ کار فرما رہتا ہے۔ صحیح کتنی ہی کامل کیوں نہ ہو، نتائج بہرحال اس منصوبے کے تابع رہتے ہیں، جسے سمجھنے میں انسان ہمیشہ سے اختلاف کرتے آئے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا ضیاع تو دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر تم نے اپنا وقت اور اپنا مال ضائع ہونے سے بچا لیا تو سمجھ لو پوری زندگی ضائع ہونے سے بچا لی، کیونکہ وقت اور مال دونوں کا ضیاع انسان کو ہمیشہ ایسی خرافات میں مبتلا کر دیتا ہے جو آگے چل کر مزید کئی چیزوں کے ضیاع کا باعث بنتی ہیں۔ اپنی گھڑی گھڑی اور پائی پائی کو ایسے استعمال میں لاؤ، یا تو تم نفع اٹھاؤ یا کوئی اور مراد پائے۔ اس کے بعد آئے گا اعتبار۔ ایماندار کی ایمانداری پر آنکھیں بند کر کے ایمان رکھنا ایماندار کی ایمانداری کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اس لیے اعتبار ہمیشہ آنکھیں کھول کر کریں۔ دلائل، مباحثہ اور نفرت۔ دلائل سے قائل ہو کر اپنی کم علمی کا کھلا اعتراف، اور دلائل سے قائل کر کے اپنی برتری سے مکمل انکار، دونوں صرف عالی ظرفوں کے کامیاب شوق ہیں، ورنہ
جہاں کی صرف تو یہ ہے کہ مباحثے کو رزم گاہ بنا دیتے ہیں، جہاں قائل کر لینے والا فتح کے نشے میں چور اور قائل ہو جانے والے پر شکست کی ذلت طاری ہوتی ہے۔ نتیجتاً ایک میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرے کے دل میں حسد و نفرت جنم لے لیتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے دلائل سے قائل کیا جائے۔ اگر تم زندگی بھر اپنی طاقتور دلائل لے کر کریا گھومتے رہے تو شام زندگی ڈھلنے پر تمہارے دامن میں لوگوں کی تاریک نفرتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا دلائل سے نہیں، پیار سے قائل کرنا سیکھو، کیونکہ دلائل سے محض دماغ مسخر ہوتے ہیں، جبکہ پیار تو دلوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آئے گا قدردانی، احسان کی درجہ بندی۔ پہلا درجہ، تمہارا محسن تم پر احسان کرنے کے بعد کبھی انجانے میں تکلیف پہنچا بیٹھے تو اس پر صبر کرنا۔ دوسرا درجہ، اپنے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرنا۔ تیسرا درجہ، اپنے محسن کے احسان کو اس کا فرض نہ سمجھنا۔ چوتھا درجہ، اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا۔ پانچواں درجہ، اپنے محسن کے احسان میں نقص نہ نکالنا۔ چھٹا درجہ، اپنے محسن کو احسان کے بدلے میں نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم اپنے محسن کی قدردانی کے آخری درجے پر بھی عمل نہیں کرتے تو یقین کر لو کہ پھر تم انسانیت کے درجے پر ہی فائز نہیں، کیونکہ اپنے محسن اور اس کے حقوق کی پہچان سے عاری ہو کر اسی پر حملہ آور ہو جانا سراسر حیوانیت ہے۔ اس کے بعد آئے گا عزت اور بے عزتی۔ عزت اور بے عزتی صرف باشعور لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، ورنہ جاہلوں کی نظر میں باوقار بننے کی کوشش کرے تو اپنے معیار سے گرنا پڑتا ہے، جو کسی باشعور انسان کو زیب نہیں دیتا۔ 1 درجن مسکراہٹیں اور فن گفتگو۔ مسکراہٹ صرف ہونٹوں کا کھیل نہیں بلکہ یہ آنکھوں اور ہونٹوں کا زبردست تکنیکی امتزاج ہے، جو مسکراہٹ کی 1 درجن سے زائد قسمیں پیدا کرتا ہے۔ ملاحظہ کریں، مسرورانہ، مغمونانہ، معصومانہ، ملتجیانہ، خوشامدانہ، مشفقانہ، خجالانہ، احمقانہ، متجبانہ، مکارانہ، تکبرانہ اور طنزیہ۔ مسکراہٹوں کو پہچاننا اور ہر طرح کی مسکراہٹ دینا سیکھیں، کیونکہ یہ فن گفتگو کا بہت بڑا خاصہ ہے۔ ڈر پرایا ہتھیار۔ ڈر آپ کا وہ واحد ہتھیار ہے جو آپ کی بجائے آپ کے دشمن کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو ہی وہ یہ ہتھیار پھینکتا ہے آپ نہتے ہو جاتے ہیں۔ عمل اور رد عمل کی حد۔ اپنے عمل کا رد عمل سہنے کی جرت نہ ہو تو عمل ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور اگر عمل کر بیٹھیں تو رد عمل کو کھلے دل سے قبول کرنا معاملہ فہمی اور کشادہ دلی کی علامت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ خود ہم عمل کرتے وقت کوئی حد دیکھتے نہیں اور رد عمل پر تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ اسے حد میں رہ کر ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اچھائی اور برائی۔ لوگوں کی اچھائی سے نفع اٹھانا ان کی برائی سے بچ کر رہنے سے کہیں زیادہ عقل مندی کا متقاضی ہوتا ہے۔ غلطی۔ خطا کار پتلا ہونے کے ناطے غلطی تو ہر انسان کرتا ہے، لیکن اپنی غلطی کو اچھے طریقے سے سنوارنے کا فن ہر کوئی نہیں جانتا۔ جب غلطی ہو جائے تو اول سر عام اور کھلے دل سے غلطی تسلیم کریں۔ دوم، دل کی گہرائیوں سے ندامت کے ساتھ غلطی پر معذرت کریں۔ سوم، نیک نیتی کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کریں۔ چہارم، جس حد تک ممکن ہو سکے غلطی کا ازالہ ضرور کیجیے۔ یقین کیجیے کہ آپ کا یہ طرز عمل آپ کی غلطی کو آپ کی بہترین خوبی بنا کر پیش کر دے گا، لیکن اگر آپ سر عام غلطی تسلیم کرنے سے گھبراتے ہیں تو آپ بزدل اور کم ظرف ہیں۔ اگر کھلے دل غلطی تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں تو آپ متکبر ہیں اور خود کو کامل سمجھتے ہیں۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا وعدہ نہیں کرتے تو آپ عادی مجرم ہیں۔ اگر اپنی غلطی کا ازالہ کر سکنے کے باوجود اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کرتے تو آپ بے حس انسان ہیں۔ آخر میں آئے گا حقیقت کے متلاشی۔ حقیقت چٹان کی طرح ٹھوس ہوتی ہے جو مضبوطی کے ساتھ زمین پر قائم رہتی ہے، جبکہ ابہام گرد کی مانند ہوتا ہے
جو جلد یا بدیر بیٹھ جاتی ہے اور پھر چٹانیں خود بخود واضح ہو جاتی ہے۔ جدید دور میں گرد مسلسل اور قصدن اڑائی جاتی ہیں، لیکن اگر تمہارے اندر تلاش حق کے لیے ایک مضطرب اور آوارہ روح کا بسیرا ہے تو مرنے سے پہلے ایک بار تم ضرور حقیقت سے ٹکراؤ گے، کیونکہ حقیقت اور متلاشیوں کے درمیان قدرت نے محض تڑپ کا پردہ حائل کر رکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملوں گی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد